ثنا اسکول سے آ کر اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں اور پوچھا، ثنا تم نے اسکول سے آ کر کھانا نہیں کھایا اور ہوم ورک بھی نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی امی، لیکن آج جو میں نے دیکھا اس سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ثنا بہت اداس ہو گئی۔ وہ بہت رحم دل اور حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی امی پریشان ہو کر کہنے لگیں، بیٹا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ امی، ہمارے دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی فضیلہ ہے، اس کو آج ٹیچر نے کلاس سے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ کتاب نہیں تھی۔ وہ روزانہ یہی کہتی تھی کہ میری کتاب گھر رہ گئی ہے، کل لے کر آؤں گی، لیکن در حقیقت اس کے پاس کتاب نہیں ہے۔ جو ہیں وہ بھی بہت خستہ حالت میں ہیں۔ وہ روزانہ لڑکیوں سے مانگ کر سارا کام کرتی ہے، لیکن آج جب کتابیں چیک کی گئیں تو اس کے پاس سے 2 خستہ حال کتابوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، جس پر ٹیچر نے اس کو کلاس سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی لڑکی نے بتایا کہ وہ بہت غریب ہے، شام کو چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، بیمار ماں ہے۔ امی، مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن رہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حالات تک کا پتہ نہیں چلتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ ثنا کی امی نے کہا، بیٹا ہم سے جتنا ہو سکا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، اس کو کتابیں بھی لے کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ تمام دوستیں مل کر اپنی پرنسپل صاحبہ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ مستقل اس کے لیے وظیفے کا انتظام کریں۔ ثنا نے امی کو خوشی سے دیکھا۔ اگلے دن اس نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ترغیب دی کہ ہم سب مل کر ایسی لڑکیوں کی مدد کریں جو پڑھنا تو چاہتی ہیں لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ سب اس کی بات سے متفق ہو گئیں اور اپنے اپنے حصے کی چیزیں بانٹ لیں جو وہ اپنی جیب خرچ سے خرید کر دیا کریں گی۔ اس کے بعد وہ سب پرنسپل صاحبہ کے پاس گئیں، انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پرنسپل صاحبہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فلاحی تنظیم بنائی اور ثنا کو اس کا صدر منتخب کر دیا۔ اس نے بہت خوشی سے یہ ذمہ داری پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہ ایمانداری سے ہر ہفتے تمام ممبران کی موجودگی میں ایک مستحق لڑکی کو وظیفہ دیا جاتا۔ ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوئی بلکہ اسے ذہنی سکون بھی مل گیا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھیں جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا تو چاہتے ہیں لیکن غربت ان کے آڑے آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بھی ایک بار کوشش ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔